هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من صرف سے متعلق درس کا سلسلہ جاری تھا۔ گزشتہ درس میں ہم نے 6 اقسام کے بارے میں جانا تھا۔ آج ایک اور کلمے کی تقسیم یعنی 6 اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ 6 اقسام جو ہے یہ کلمے کی وہ تقسیم ہے جس میں کلمے کے بارے میں یہ جانا جاتا ہے کہ آیا کہ کلمے میں کوئی زائد حرف بھی ہے یا نہیں۔ یعنی ایک لفظ ہے ہمارے پاس، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر جو آنے والے حروف ہیں وہ تمام کے تمام اصل حروف ہیں، اور وہ تمام کے تمام اصل حروف ہیں یا وہ اس میں کچھ حروف زائد بھی ہیں۔ یہ 6 اقسام کا جو سبق ہے ہمارا عموماً یہ سبق نمبر 4 ہوتا ہے، صرف کی کتاب میں یہ سبق نمبر 5۔ اس طریقے سے ہی مختلف کتابوں میں مختلف ترتیب سے یہ آپ کو سبق مل جائے گا۔ 6 اقسام میں 6 اقسام ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ایک کا نام ثلاثی مجرد، دوسرے کا نام ثلاثی مزید فی، پھر تیسرا رباعی مجرد، چوتھا رباعی مزید فی، پانچواں خماسی مجرد اور چھٹا خماسی مزید فی۔ یہ 6 اقسام ہوتی ہیں جن کو ہم 6 اقسام کہہ دیتے ہیں۔ اس سبق کو سمجھنے سے پہلے آپ اس چیز کو سمجھیے کہ اس میں ہم کرتے ہیں کلمے کا وزن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر کتنے حروف ہیں اور کتنے، یہ جو حروف کی تعداد ہے، یہ حروف جو آنے والے حروف ہیں کلمے کے اندر یہ تمام کے تمام اصل حروف ہیں یا کوئی زائد حرف بھی ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ یہ جو کلمے کا وزن کیا جاتا ہے، ہم لفظ کا وزن جو کرتے ہیں وہ لفظ کے ساتھ ہی کرتے ہیں، لفظ کے مقابلے میں لا کر لفظ ہی رکھتے ہیں۔ اب وہ کون سے لفظ کے لیے کون سے لفظ کا انتخاب کیا جاتا ہے، یہ اصل اس کے اندر کیا کہتے ہیں بات ہے کہ جس کو ہم آہستہ آہستہ صرف کے اندر ایک صرف پڑھنے والا طالب علم آہستہ آہستہ اس چیز کو سیکھتا سمجھتا ہے۔ فوراً اس سبق کے بعد آپ جاننا چاہیں کہ فوراً ہی مجھے سمجھ میں آ جائے کہ کون سے اصل حروف ہیں، میں کسی بھی لفظ کو اٹھاؤں اور دیکھوں اور سمجھ جاؤں کہ اس کے اندر یہ اصل حروف ہیں اور یہ زائد حروف ہیں، ایسا فوراً نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ آپ صرف کے بارے میں سیکھتے رہیں گے، جانتے رہیں گے تو آپ اس سبق کو سمجھ جائیں گے۔ اس کو یوں بھی سمجھیں کہ اگر آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے 1 کلو فلاں چیز خریدنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے 1 کلو چینی خریدنی ہے، آپ 1 کلو چینی خریدنے جب جائیں گے اور آپ کو ہی دکاندار کہہ دے یا آپ خود ہی تولنا چاہیں تو آپ اگر جانتے ہیں کہ بھئی 1 کلو کا جو باٹ ہے، 1 کلو کی چیز کا وزن اس چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور 500 گرام چیز اگر آدھا کلو چیز ہوگی تو اس کا وزن اس چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو پھر شاید کہ آپ یہ صحیح طریقے سے کر لیں۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے یا ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے تو شاید کہ آپ 1 کلو چینی کو 1 کلو کے باٹ سے تولنے کے بجائے شاید کہ آدھا کلو سے تولیں، یا آگے پیچھے کچھ نہ کچھ معاملہ ہوگا اور سامنے والا دکاندار جو ہے یا دکاندار جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہ آپ کو ٹوکے کہ بھائی اس کا وزن اس سے کیا جائے گا، اس کا وزن اس سے کیا جائے گا۔ تو ہمیں اس مثال سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہمیں اس مثال سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ وابستگی، کہ اگر وابستگی ہماری اس چیز کے ساتھ ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہے تو ہم اس چیز کو جان لیتے ہیں۔ جیسے کہ جو فرد دودھ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ 1 لیٹر جو دودھ دیا جاتا ہے وہ اس مگ کے ذریعے، اس برتن کے ذریعے ناپ کے دیا جاتا ہے، آدھا لیٹر اس کے ذریعے ناپ کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے کی اور بھی آپ مثالیں بنا لیجئے کہ اگر بخار چیک کرنا ہو تو اس مشین کے ذریعے چیک کیا جائے گا، شوگر چیک کرنا ہو تو اس آلے کے ذریعے شوگر کو چیک کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی چیز کو اٹھا لیا جائے، آدھا کلو چیز کو تولنا ہو اور سامنے رکھ دیا جائے 1 کلو کا باٹ، یا اسی طریقے سے بخار کو چیک کرنا ہے اور شوگر کی مشین کے ساتھ چیک کیا جائے کہ مشین تو مشین ہے،
ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس چیز کو جانا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وابستگی ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ ہم چیز کو سمجھتے ہیں کہ جب اتنی مقدار میں یہ چیز ہوگی تو اس کو اتنا کہا جاتا ہے، جب اتنی مقدار میں ہو تو اس کو ہم مثال کے طور پہ پاؤ کہتے ہیں، جب اتنی مقدار میں ہو تو ہم اس کو آدھا کلو کہتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ اس کے ساتھ وابستگی کے ساتھ آپ یہ چیزیں سیکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور بس اوقات بعض لوگ نہیں سیکھے ہوئے تھے۔ تو صرف کا پڑھنے والا طالب علم جب اس سبق کو پڑھتا ہے تو ابتداً اس کو یہی پریشانی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ثلاثی کہہ رہے ہیں، اس کو رباعی کہہ رہے ہیں، حالانکہ اس کی شکل تو اس کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کی شکل ہمارے کو اس کے ساتھ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لیکن یہی طالب علم اگر اس سبق کو ایک مرتبہ یاد کرے اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب وہ صرف کو سیکھتا چلا جائے گا، آگے خود ہم گویا کہ صرف کی کتاب میں آہستہ آہستہ گویا کہ خود اس کو باٹ فراہم کر دیے جاتے ہیں، خود ہی اس کو آلہ دے دیا جاتا ہے کہ لو یہ ہے آلہ، اس کے ذریعے آپ رباعی کو تولو گے، یہ ہے آلہ، اس کے ذریعے آپ خماسی کو تولو گے، یہ ہے آلہ، آپ اس کے ذریعے ثلاثی مزید فی کو تولو گے۔ تو پھر یہ پڑھنے والا آہستہ آہستہ ان چیزوں کو سمجھتا چلا جاتا ہے، جب وابستگی بڑھتی چلے جاتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ وزن کرنے کے طریقہ جو ہے، یا زائد حروف یا اضافی حروف جس کو ہم کہتے ہیں، یا زائد حروف، تو وہ ان کے بارے میں بھی سمجھنا شروع ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ اصل ہیں اور یہ زائد ہیں۔ تو آئیے سبق کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو کچھ تمہیدی گفتگو یا اضافی جو گفتگو کی گئی ہے یہ اسی سبق سے متعلق ہے، کیونکہ بسا اوقات طلبہ اس سبق کو پڑھنے میں بڑا پریشان رہتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کس کو کہاں رکھیں۔ تو ابتداً آپ ان تعریفات کو سنیے اور ان تعریفات کو یاد کیجئے، ان مثالوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، پھر آہستہ آہستہ آپ صرف کو سیکھتے رہیے، پھر کچھ ٹائم بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ مثالیں یا یہ تعریفات جو ہیں یہ آپ کو درست طور کے اوپر سمجھ میں آ جائیں گی۔ سبق کو دیکھتے ہیں۔ ثلاثی مجرد، یہ پہلی تقسیم ہے 6 اقسام کی ہمارے پاس۔ ثلاثی مجرد کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کی تعریف کتابوں میں یوں کی جاتی ہے، ثلاثی کا مطلب اسے تین والا مجرد، خالی کیا ہوا۔ تو ثلاثی مجرد کی تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ثلاثی مجرد وہ اسم یا وہ فعل، ہم نے یہاں فعل کی ہی مثال لکھی فی الحال ابھی، وہ اسم یا فعل کہ جس کے اندر 3 اصل حروف ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ 3 اصل حروف ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے، تو ایسے اسم یا فعل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اس میں ٹوٹل 3 ہی حروف ہیں اور کوئی باہر کا اور کوئی اضافی کوئی زائد حرف موجود نہیں ہے۔ جیسے ضربہ ضاد رابا، اس کا ہم وزن کر رہے ہیں فاعل لام کے ساتھ۔ یہاں اس چیز کو بھی سمجھیے کہ صرفیوں نے کلمے کا وزن کرنے کے لیے، یعنی آپ جب صرف کی کتاب پڑھیں گے تو وزن کرنے کے لیے آپ کو بار بار جو استعمال کیا جاتا ہے وہ فاعل لام کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس فاعل لام کا یہ جو مجموعہ ہے یا یہ فاعل لام کے جو حروف ہیں ان کو میزان کہا جاتا ہے، میزان۔ تو فاعل لام کا جو صرفیوں نے انتخاب کیا اس کو کہتے ہیں میزان، اس کے ذریعے ہم وزن کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کلمے کا وزن کیا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے موزون۔ تو ہم یہاں ضربہ کا وزن کر رہے ہیں فاعل لام کے ساتھ یا فاعلہ کے ساتھ، تو اس کو کہیں گے موزون اور اس کو کہیں گے میزان، تولنے کا آلہ۔ ہم ثلاثی مجرد کو تول رہے ہیں یہاں پر فاعلہ کے ساتھ۔ تو وہ حروف جو وزن کرنے میں ہمارے سامنے آتے ہیں، جیسے وہ حروف جو وزن کرنے میں فاعل لام کے سامنے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں حروف اصلیہ۔ یہ بھی تعریف آپ کو کتابوں میں مل جائے گی۔ اور وہ حروف جو وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آتے ہم کہتے ہیں ان کو حروف زائدہ۔ تو یہ ضاد رابا، اب یہ فا کے سامنے ضاد، را کے سامنے عین اور لام کے سامنے با یا با کے سامنے لام۔ تو وزن کرنے میں وہ حروف جو فاعل لام کے سامنے آ رہے ہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں اصل حروف۔ تو یہاں پہ اس ثلاثی مجرد کا یہ جو لفظ ہے ضربہ، جو ہم نے مثال لکھی تھی، ضاد فا کے مقابلے میں ہو گیا، را عین کے مقابلے میں، با لام کے مقابلے میں، تو ہم کہیں گے یہ ثلاثی مجرد ہے اور یہ تمام کے تمام اصل حروف ہیں۔ کیوں؟ وزن کرنے میں یہ فاعل لام کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد کے لفظ کو تولنے کا ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا، ہم نے اس کے ذریعے اس کو جانا، اس کے اوپر اس کو تولا اور اس کو جان لیا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے۔ اب یہاں پر
ہم ایک اور چیز کو سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ ثلاثی مزید فی کیا ہوتا ہے۔ تو ثلاثی مزید فی میں تعریف تقریباً وہی، لیکن یہ ہے کہ اس میں 3 اصل حروف ہیں اور کوئی زائد حرف بھی ہے۔ اس کی تعریف آپ کتاب میں پڑھیں گے تو ان لفظوں میں ہوتی ہے کہ ثلاثی مزید فی اس اسم یا فعل کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے ایک مثال لکھی ہوئی ہے اکرمہ۔ اب یہ اکرمہ ہے، حمزہ کاف را میم، دیکھنے کو یہ 4 حروف ہیں، لیکن ہم اس کو رباعی نہیں کہہ رہے، 4 حروف والا نہیں کہہ رہے ہم اس کو، ہم یہاں اس کا نام رکھتے ہیں ثلاثی مزید فی۔ یہ باب افعال کا مصدر ہے، یہ آپ آگے پڑھ لیں گے، وہاں یہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں یہ حروف اصل ہوتے ہیں، یہ حروف زائد ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو خود ہی بتاتے رہیں گے آہستہ آہستہ کہ اس کے اندر یہ زائد ہوتا ہے، یہ اصل ہوتا ہے۔ تو یہ باب افعال کا ایک مصدر ہے، اس سے ماضی کا صیغہ لکھا ہوا ہے اکرمہ بر وزن افعلا، تو وہ حروف جو وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابلے میں آئے، آپ نے یہی میزان کے سامنے لے کر آ گئے، فاعل لام کے سامنے افعلا کے سامنے جب آپ اس کو یہاں لکھ لیتے ہیں مثال کے طور پہ تو کیا ہوگا، اکرمہ افعلا، تو وہ حروف جو وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابلے میں آ رہے ہوں گے ہم ان کو کہہ دیں گے کہ یہ اصل حروف ہیں، اور جو وزن کرنے میں فاعل لام کے مقابلے میں نہیں ہے ان کو کہہ دیں گے ہم یہ اضافی حروف ہے یا یہ زائد حرف ہے۔ رباعی مجرد کیا ہے؟ رباعی مجرد یہ ہے کہ دہرجہ اس کی مثال ہے۔ رباعی مجرد کی تعریف ویسے ہی بنے گی کہ جس کے اندر وہ اسم یا فعل کہ جس کے اندر 4 اصل حروف ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، یا وہ اسم یا فعل کہ جس کے اندر صرف 4 حروف اصلیاں ہوں، کوئی زائد حرف نہ ہو۔ دہرجہ بر وزن فعللا، اس کو بھی اسی کے سامنے آپ دیکھ لیجئے کہ 4 حروف جو ہیں وہ فاعل لام یا دوسرے لام کے مقابلے میں ہی ہے، باہر نہیں ہے۔ یہاں وہی پریشانی لاحق ہو سکتی ہے اگر آپ توجہ کریں تو کہ آپ اکرمہ کا وزن بھی فعللا کے ساتھ کر لینا، اس کا اس کے ساتھ تول لیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے آپ اگر سمجھدار ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے 900 گرام چیز تولنی ہے تو آپ اس کو 1000 گرام کے مقابلے میں یا 1 کلو کے باٹ کے ساتھ نہیں تولیں گے، بلکہ آپ 900 گرام کو 900 گرام کے ساتھ ہی تولیں گے۔ 900 گرام کی پہلے ایک باٹ رکھیں گے، 900 گرام کے کانٹے پہ رکھیں گے، یا 900 گرام کو آپ تولیں گے اور پھر 900 گرام ہی سے جو زائد ہوگا اس کو ہٹا دیں گے۔ اگر آپ نے 900 گرام تولنا ہے آپ اس کو 1 کلو کے باٹ کے ذریعے نہیں تولیں گے۔ تو یہاں پر بھی ایسی ہی بات ہے، تو اس لیے آپ مختصر طور پہ بس اس سبق کو یوں ہی یاد کر لیجئے، یا آہستہ آہستہ آپ جب آگے پڑھیں گے تو یہ خود ہی آپ کو بتا دیں گے، جیسے میں نے کہا کہ باب افعال میں آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے اندر یہ حروف زائد ہوتے ہیں، تو جو حروف بچیں گے وہ 3 ہی بچیں گے، وہاں آپ کو یہ خود بتا دیں گے۔ تو رباعی مجرد کے بعد رباعی مزید فی کیا ہے؟ رباعی مزید فی وہ اسم یا فعل کہ جس کے اندر 4 اصل حروف ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو۔ تو اب ہمارے سامنے ایک مثال، ہم نے یہاں پہ اسم کی مثال لکھی ہے، یہاں پہ ایک کرتاسن کے سامنے ہم نے کرتاسن کا وزن کیا فعلالن کے ساتھ۔ فعلالن ہمارے پاس ایک رباعی مزید فی کا گویا کہ میزان ہے، ترازو ہے، ہم نے اٹھا کر اس کے اندر کرتاس کو تولا تو ہم نے بتایا کہ جو حروف فاعل نام کے سامنے ہیں یعنی قاف را طا سین یہ تو اصل ہے، باقی یہ جو الف ہے یہ زائد ہے۔ خماسی مجرد کیا ہے؟ خماسی چونکہ فعل نہیں ہوتا، کوئی فعل خماسی نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کتابوں میں کہ خماسی مجرد وہ اسم جامد کہ جس کے اندر 5 اصل حروف ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، جیسے سفر جلن، سین فا را جیم لام، سفر جلن بر وزن فعل لالن، تو اس کے اندر 5 حروف ہیں اور کوئی زائد حرف نہیں ہے۔ یہاں بھی وہی سوال ہو سکتا ہے کہ رباعی مزید فی میں کرتاس میں 5 تھے تو کرتاس کا وزن اس کے ساتھ کر لیں آپ، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ آپ آگے کے اسباق میں یہ چیزیں سمجھ جائیں گے۔ خماسی مزید فی کیا ہے؟ خندلیسن کا وزن ہم نے کیا فعللیل کے ساتھ کہ اس کے اندر 5 اصل حروف ہیں۔ تعریف کو دیکھیں تو وہ اسم جامد کے جس کے اندر 5 حروف اصلی ہوں اور کوئی زائد حرف بھی ہو۔
اس مثال میں ہمارے پاس یا زائد ایک حرف موجود ہے کہ جو یہاں پر موجود ہے، یہاں پر را یا زر ری میں، تو وہ حروف جو ہیں ہمارے پاس خا، نون، دال، را، سین، یہ اصل حروف ہیں 5، بقیہ یا زائد حرف ہے۔ اب اس سبق میں ہم نے کیا جانا؟ اس سبق میں ہم نے 6 اقسام کے بارے میں جانا اور ان کی تھوڑی بہت وضاحت کو ہم نے سمجھا، اور ہم نے ایک پریشانی کے بارے میں سمجھا کہ جو عموماً طلبہ کو ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وزن کریں، آگے پیچھے وہ مثالوں کو کر رہے ہوتے ہیں، تو گزارش یہی کی جائے گی پھر دوبارہ سے کہ ابتداءً اس سبق کو سمجھ لیجئے، یاد کر لیجئے جس طریقے سے کتاب میں لکھا ہوا ہے مثالوں کو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جیسے جیسے آپ صرف کے بارے میں پڑھتے رہیں گے، یا اس کو میں یوں کہوں جیسے جیسے آپ مارکیٹ میں جا کے چیزوں کی خریداری کرتے رہیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس چیز کے کتنے ریٹ لگانے ہوتے ہیں، کس چیز کو کتنے میں لیا جاتا ہے، یا کس چیز کو کس کے ساتھ بدلا جاتا ہے، تبادلہ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ یا ایسا ایسا آپ مارکیٹ میں جاتے رہتے ہیں، چیزیں خریدتے رہتے ہیں تو سمجھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کو بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ کس لفظ کو کس لفظ کے ساتھ تولا جائے گا، کس لفظ کو کس کے ساتھ وزن کیا جائے گا۔ ایک اور مزید کلمے کی تقسیم کے بارے میں انشاءاللہ العزیز ہم مزید اگلے سبق میں جانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے، یاد رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔